یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ریڈیو پاکستان کے آج کے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کے اس پروگرام کی مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں ہم پاکستان میں کہیں تو ہر دل عزیز اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی اچھی شہرت کے حامل منجے ہوئے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، مختلف اہم وزارتوں کے اہم عہدوں پر فائز بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عوامی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو بڑے ہر دل عزیز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف وزارتوں میں فائز رہتے ہوئے بڑے اہم فرائض سر انجام دیے۔ راولپنڈی اس سے ان کا تعلق ہے اور راولپنڈی کے سپوت بھی کہلائے، اور اسی طریقے سے سیاست کی بات کرتے چلیں تو سیاسی میدان میں قدم رکھتے ہی سیاست کی جان بھی بنے، شان بھی بنے، اور عام لوگوں کے لیے انہوں نے بڑے اہم کام کیے۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے ہمارے پوڈ کاسٹ کے آج کے اس پروگرام میں۔ ہم ویسے تو بہت کچھ آپ سے پوچھیں گے، لیکن آغاز کر لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے اہم عہدے پر فائز، بڑی سنجیدہ شخصیت، آپ کا جو کردار ہے وہ اس کا متقاضی ہے۔ لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ کے اکثر انٹرویوز میں بھی اور آپ کی پرسنالٹیز میں بھی ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ لڑکپن میں ہوں گے تو ایک مختلف شخصیت رہے ہوں گے۔ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بچپن کیسا رہا، بڑے ہوئے تو سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا کیسے سوچا آپ نے؟ بچپن میرا خیال ہے شرارتی بچپن ہی تھا، نارمل جو بچوں کا ہی ہوتا تقریباً، لیکن میرا بچپن گلی محلے بھاوڑا بازار میں گزرا، جو کہ بڑا، اور شروع سے میں سیاستدان ہی بننا چاہتا تھا، محلے کی خبر رکھتا تھا، اور میں اپنی ماں سے لڑتا تھا کہ کب میری عمر ہوگی میں نے کونسلر بننا ہے۔ سو مجھے اس بات کا بڑا افسوس تھا، دو چیزوں کا، بلکہ ایک دن میرے باپ نے اس پہ، میں نے کہا کہ کاش جب پاکستان بنا نا میں جوان ہوتا تو میں پاکستان کے لیے لڑتا مرتا۔ تو میرے والد نے کہا شکر کر تو نہیں تھا، ورنہ کہیں تو کانگریس میں ہی نہ ہوتا۔ شرارتوں پہ آپ کو بھی عام بچوں کی طرح مار پڑتی تھی؟ ویسے مار تو پڑی ہے، لیکن کوئی ایسی بھی میں نے سوائے یہ کہ گھر لیٹ آیا تو مار پڑی، مری چلا گیا، بس نہیں ملی واپسی پہ تو 14 اگست کو پھر مار، 2-3 ماریں یاد ہیں، اور کوئی اتنی مار نہیں کھائی۔ 14 اگست یعنی ہمارا ایک ایسا اہم دن، سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وطن سے محبت میں ہی آپ نے تب بھی مار کھائی اور اس کے بعد بھی صحبتیں جھیلی ہیں۔ جوانی میں آپ کس طرح سے آئے، سیاسی میدان کی طرف کس طرح سے قدم رکھا؟ شروع سے شوق تو تھا لیکن ایک راستہ بنتا ہے، وہ کیسے بن پایا آپ کے لیے؟ میں اسکول سے ہی قید کاٹ چکا تھا اسکول میں، سو مجھے اس وقت ہتھ کڑی نہیں آتی تھی، تو جب لڑکوں کو پکڑا گیا، گارڈن کالج کے لڑکے آتے تھے تو میرے ان سے بڑے تعلقات ہوتے تھے، تو وہ مشن اسکول کے آگے سے آتے تھے، کیونکہ یہاں ان کو پتا تھا کہ میں ان کو اسکول میں چھٹی کرا دوں گا۔ تو جب مجھے پکڑا گیا تو وہ ہتھ کڑی جو ہے مجھے نہیں آتی تھی، اور پتہ نہیں پھر مجھے اب یاد نہیں، رسی سے باندھا کس سے باندھا انہوں نے پیش کیا، اور اسکول میں میں تھانہ کچہری بھگت چکا تھا۔ کالج میں بھی جس کالج میں جاتا تھا وہ سیاست کی وجہ سے یا لیتے نہیں تھے یا نکال دیتے تھے۔ پھر میں پولی ٹیکنک میں گیا اسکولنگ کے بعد، وہاں بھی یحییٰ خان کے پہلے مارشل لا کے دن مجھے ملٹری کورٹ نے 1 سال قید میں شکست، اور پھر میں نے وہ جیل ہری پور میں کاٹی، بچپن میں بچوں کی جیل کاٹی۔ سو پاکستان کا میں واحد سیاستدان ہوں جس نے 1 سال بچوں کے ساتھ قید کاٹی۔ سو وہاں سے ہی آپ کی ایک جو لیڈرشپ کی، قیادت کی جو ایک کوالٹیز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، صحبتیں بھی برداشت کیں اور آگے بڑھنا بھی۔ میں اسکول ٹیچر تھا وہاں، اور فرسٹ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا، میں قید ہو گیا تو پھر میں ادھر اسکول ٹیچر لگ گیا ہری پور جیل میں۔ اس کے بعد ڈر نہیں لگا یا آپ نے سوچا کہ؟ ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا میں شروع سے بھی نہیں تھا، شروع سے ہی بہادر ہیں سر۔ آپ بہت سی حکومتوں کے قریب رہے ہیں، ہم تھوڑا سا اگر آگے بڑھتے ہیں، بہت سے آپ نے لیڈرز بھی دیکھے، آپ کے اپنے اندر بھی قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ کون سا لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہترین لیڈر پاکستان کے لیے رہا، اور اس وقت عمران خان جو اقدامات لے رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں اس وقت میں کہوں گا نا اس کا وزیر ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ میں نوکری پکی کر رہا ہوں، سو میں نہیں، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید سچ بولتے ہیں۔ میری یہ 15ویں منسٹری ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی سیاسی ورکر ایسا نہیں جو 15 جس نے وزارتیں کی ہوں۔ عمران خان محنتی آدمی ہے، وہ اس
ملک کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور کرپشن سے پاک ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کریڈٹ جو عمران خان کو جاتا ہے کہ اس کا دشمن بھی، مخالف بھی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرپٹ یا ڈس آنسٹ ہے. اور اربوں روپے لوگوں نے، اربہ روپیہ اس کی ایمانت کی یقین دہانی پہ اس کو چندہ دیا ہے. بے شک شوکت خانم کے لیے دی، ورنہ یہاں کون دیتا ہے جی. باقی بھی اب اچھا نہیں لگتا نا کسی کے خلاف میں بات کروں. اور دنیا مشرف کے مخالف ہے بہت زیادہ، میں نہیں ہوں. میں اس کو بھی آنسٹ آدمی سمجھتا تھا، جنیجو کو بھی آنسٹ آدمی سمجھتا ہوں. ٹھیک، یہ تو آپ نے بات کی مختلف لیڈرز کی. تھوڑا سا اپوزیشن کے کردار پہ پاکستان کے اندر بات کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ حکومتیں ہوتی ہیں اور اپوزیشن بھی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو اپوزیشن کا کردار ہے مختلف ادوار میں رہا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ٹوٹل اپوزیشن کا کردار جو ہے نا وہ ٹی وی پر ہے. پاکستان کی سیاست ٹی وی سے آگے اب سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، ٹی وی کی اسکرین بھی سکڑ گئی ہے. لیکن مجھے کوئی اپوزیشن 3 سال میں ایک جلوس بھی نہیں نکال سکے. جلسہ تو میں 100 آدمیوں سے خطاب کروں تو لائیو ہو جائے گا، 1,00,000 سے کروں تو بعد میں یہ لڑائی ہو جائے گی کہ 20,000 تھے یا 1,00,000 تھا. تو آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کے پاس کوئی پائیدار گراؤنڈ نہیں ہے جس کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں نااہل ہے اپوزیشن، نالائق ہے، نکمی ہے، اور ایسے ہی بس کمپنی کی مشہوری کے لیے لگی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر اب وہ تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں اگلا الیکشن لڑنا ہے. وہ جو ہمیں ٹاپل کرنے کی باتیں کرتے تھے کہ دسمبر میں چلے جائیں گے، جنوری میں چلے جائیں گے، وہ باتیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. ٹھیک. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موجودہ حکومت کا ویژن ہے، پالیسیز ہیں، آپ کا کردار ہے، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے؟ کردار بھی اہم ادا کیا ہے، اور عمران خان مقدر کا بھی سکندر ہے کہ اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ترن والا، اس میں ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے لیے مودودی اور ولی خان ایسے سب لوگ اکٹھے ہوئے. ہمیں اتارنے کے لیے اپوزیشن میں بھی اتفاق نہیں ہے. جو ہیں وہ جماعتیں باقی ایسی تعداد پوری کی ہوئی ہے. آج اپوزیشن جو ہے وہ ایک ذہنی طور پہ شکست کو تسلیم کیے بیٹھی ہے اور وہ الیکشن کے لیے تیار ہے. ٹھیک. اچھا، جمہوریت کے تسلسل پہ ظاہر اپوزیشن بھی ضروری ہے، حکومت کا جمہوری ہونا بھی ضروری ہے، عوامی ایوانوں سے ان کا جیت کرانا بھی ضروری ہے. تاریخ میں یہ تیسری بار ہے کہ ایک تیسری حکومت ہے جو کہ اپنی مدت، آئینی مدت مکمل کرتی دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ملک میں جمہوری طور پر استحکام آ رہا ہے جو کہ ماضی میں شاید نہیں تھا ہمارے پاس؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم رول فوج کا بھی ہے. وہ منتخب لوگوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. وہ دور ختم ہو گیا جب افواج پاکستان جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرتی تھی. وہ آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، کان بھی کھلے رکھتی ہیں، لیکن وہ سیاست کی مداخلت سے پرہیز میں ہیں. اور یہ حکومت بھی انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی، اور میری دعا ہے کہ ہم دوبارہ آئیں، عمران خان دوبارہ آئے. جو بھی حکومت آئے گی، اور آرمی چیف کا ایک بڑا واضح بیان مسلسل، بلکہ ایک دن تو انہوں نے کہا اگر فضل الرحمان کی پارٹی بھی ہوئی، اسد کو کہا انہوں نے، تو ہم منتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سو اٹس اے نیو چینج، اور ایک نیا ویژن ہے جس پر کہ بہت پازیٹیو اپروچ ہے. ٹھیک ہے. فوج کا آپ نے تذکرہ کیا تو ظاہر ہے پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے بڑی خوبصورت نوجوان ہم نے قربان کیے، شہید ہوئے اس وطن عزیز پر، اور دنیا کے سامنے اس بات کا واضح ثبوت ہے. کچھ ممالک کی ظاہر ہے کہ انوالومنٹ بھی ہے اس میں، اور دنیا کے سامنے ہم نے اس کے ثبوت بھی رکھے ہیں. عالمی طاقتوں کا جو کردار ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا مزید اس میں کیا جانا چاہیے کہ ہم واضح کر سکیں کہ پاکستان پرامن ملک ہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈپلومیٹ اور ڈپلومیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. آج جو ہے وہ مفاد بہت اہم ہے. کس کا کس سے کتنا کب تک مفاد ہے، دس از ڈپلومیسی. کون کب کس تک رہتا ہے اور کہاں تک دور تک جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارا خطہ دنیا کے اہم خطوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ سپر پاورز بارڈرز پہ ہیں، اور اس کے پڑوس میں ہماری دعا ہے کہ امن ہو، امن کے ہم دائی ہیں.
لیکن اس ریجن میں پہلے ملکوں کی سیاست ہوتی تھی، میرا خیال ہے اب ریجن کی پالیٹکس ہونے کا وقت آ گیا، اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس ریجن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ پڑوس میں ایران ہے، ہمارے ساتھ افغانستان ہے، بھارت ہے، روس ہے، چین ہے. سو وی آر ان امپورٹنٹ پلیس، اور جغرافیائی بنیادوں پر ہم نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے وقت آنے پہ. جی، بھارت کا بھی تذکرہ آیا، مختلف ممالک کا بھی آیا. پرائم منسٹر کے ایبسولوٹلی ناٹ کی جو دھمک ہے، جو گونج ہے، وہ امریکی ایوانوں میں بھی سنائی دی اور مختلف ممالک میں بھی. ہم نے تو واضح کر دیا کہ افغانستان کے خلاف ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن بھارت کا کردار بڑا واضح ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھارت کے کردار کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس سٹیٹمنٹ کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں انٹرنیشنلی تو دیکھیں ایئر بیسز تو ان کے پاس اور بھی بہت ہیں، قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی، سارے اس علاقے میں ان کے پاس، جارڈن میں ہے. لیکن پاکستان کی عوام نے بھی اس بات کو پسند کیا، پاکستان کی لوگوں کی سوچوں نے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور میرے خیال میں ایک یہ پازیٹیو اپروچ ہے، اور اس کے دوررس نتائج برآمد ہوں گے. آئندہ آنے والے چند ماہ جو ہے، یہ سال جو ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں جو ہماری پالیسی ہے کہ امن کی پالیسی ہے، اور اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، اور اسی طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کی سرزمین استعمال نہ ہو. باقی انڈیا میں ایک ہندو تت کا نیا کلچر آیا، اور مودی سرکار کے دور میں ہندوستان میں جو مذہبی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، اور مسلمان انڈیا کا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ ان سارے مسائل سے اتنا گزر چکا ہے کہ پاکستان کو سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن پاکستان میں انتشار، خلفشار اور ایسے واقعات پیدا کیے جا سکتے ہیں جو پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچائیں. جی، ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہمیں انٹرنلی جو سٹیبلٹی ہے وہ نہیں ملتی ہے، تو پھر ہماری جو امن قائم کرنے والے ادارے ہیں بڑے اہم ہو جاتے ہیں. سو فار جتنے اقدامات ہماری جانب سے لیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا ایسے اقدامات لینے کی ضرورت ہے جس سے مزید ہمارا امن مضبوط ہو اور ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہوں؟ میرا خیال ہے ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ہماری پالیسیز ٹھیک ہیں. گورنمنٹ اور آرم فورسز اور ایجنسیز ایک لائن اور لینتھ پر ہیں، اور ہمارا ایجنڈا کیونکہ پاکستان کا استحکام ہے، اس لیے ہماری پالیسیز ٹھیک ہیں، اور کامیابی کی سمت ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں. سر، آپ نے جب چارج لیا، آپ نے جو چوکیاں ہیں وہ ختم کر دیں، پولیس کلچر کے اندر ایک بڑی تبدیلی لانے کے حوالے سے بات ہوئی، لوگوں نے اس اقدام کو بہت پسند بھی کیا آپ کے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کئی طرح کے چیلنجز کا بھی سامنا رہا. ان چیلنجز کو کس طرح سے قابو پایا جا رہا ہے؟ پولیس کی بہتری کے لیے، ٹریننگ کے لیے مزید کیا اصلاحات لائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ دور ختم ہو گیا چوکیوں ووکیوں والا. میرا مطلب ہے ہمیں سیف سٹی لاہور، دیکھیں ابھی لاہور پولیس نے بہت اچھا یہ پکڑا ہے، ملزم جو دھماکے والے ہیں انہوں نے کیمروں کے ذریعے پکڑے ہیں. سو ہم سیف سٹی کو خود پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی ہمیں اس سیف سٹی میں جتنے پیسے چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اب تو کیمرے کی لڑائی ہے جی، ہم کہاں بیٹھے ہیں کہ ڈگی کھول بھئی، بانٹ کھول بھئی. اب جنہوں نے ڈگی اور بانٹ کھولے اس کے باوجود بھی بعض لوگ اپنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 130 ایگل اسکواڈ کی موٹر سائیکل اسکواڈ نکالے، اور 20 گاڑیاں بھی انشاءاللہ جلد نکالنے والے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ پولیس کو ماڈرن کیا جائے. اب سائنس کی لڑائی ہے. اب لندن میں میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ کیمرے ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، 8 لاکھ ہوں گے. وہاں سے کوئی آدمی چھپ نہیں سکتا. 11 لاکھ کیمرے جتنے بھی ہیں، 10 ہیں یا 11 ہیں. سو کیمرے کی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کو سیف سٹی کو ڈیولپ کریں. اور جدید طرز کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ لوگ تو ٹرین نہیں ہوتے ہیں جی، سائنس ٹرین ہو گئی ہے. سائنس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. نادرا کے حوالے سے سر کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں؟ بڑا اہم ادارہ ہے اور آپ کی اس طرف بڑی. دیکھیں کل ہم نے سکسیشنل سرٹیفکیٹ کیا ہے، ہمارا فنکشن تھا وہ،
کہ وراثت میں 18 سال تک لڑے جاتے تھے. میں تو کہتا ہوں ثالثی کونسلز بھی نادرا کو کچھ سوچنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ فیملی جھگڑے جو ہے وہاں اتنی دیر تک پڑے رہیں. اور ہمارے پاس 200-300 وینیں ان سب کو ہم اپ ٹو مارک کرنے لگے ہیں. کچھ علاقے میں وہیں سے وہ شناختی کارڈ جاری کریں, اور آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری اب یہ بھی کوشش ہے کہ اپنے پاسپورٹ کو ای پاسپورٹ پہ لے کے جائیں. پاسپورٹ کے حوالے سے اور مزید کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ادارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیرون ملک جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی, اور یہاں سے جانے والے جو مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں, کیا مزید تبدیلیاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پاسپورٹ کی سہولت وہیں, ایک تو ہم نے آن لائن ویزا کر دیا ہے, جان چھڑائی ہے, یہاں لائنیں لمبی لمبی اور کرپشن اتنی. سو سارا جو ہزاروں لاکھوں ویزے رکے ہوئے تھے تقریباً اس کو ہم نے کلیئر کر دیا, بیک لاگ کلیئر کر دیا, اور ہم نے ایگزٹ کو بھی آن لائن کر دیا تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے. اور پاسپورٹ کو اور امپروو کر رہے ہیں, ابھی تھوڑے سے پیسوں کی کمی ہے, اس کو ای پاسپورٹ پہ بھی لے جائیں گے. ٹھیک سر, کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں, پاکستان بھی ظاہر ہے اس سے متاثر ہوا. بزنسز کچھ ٹائم کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی بند کیے گئے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ حکومت کی ایک ویژن رہا, اس کے تحت لوگوں کو محفوظ رکھنے کی ایک پالیسی لے کر آگے چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے چیلنجز جو ہیں وہ ابھی بھی درپیش ہیں, اور کیا ہمیں نئے اقدامات لینے ہوں گے تاکہ جب ہم اس سے نکل کر سامنے آئیں تو پھر ہم تیار ہوں دنیا کو فیس کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ؟ کو اللہ نے کرم کر دیا جی, ورنہ تو آپ دیکھیں انڈیا 4 لاکھ روز ہوتے تھے, اب تو کل جو ہے انڈیا میں 69,000 تھے اور 4,000 ان کی ڈیتھ ہوتی تھی. کل انڈونیشیا میں اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں. نیا ڈیلٹا برٹش میں لوگوں نے ویکسین بھی لگائی ہوئی ہے, ان کو بھی ہو رہا ہے. اور میں اس پہ باخبر رہتا ہوں, تھائی لینڈ جیسے ملک میں بڑا انکریز کر گیا کل پرسوں سے, انڈونیشیا میں. اور پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں بہتر ہینڈل کیا ہے NCOC نے, پاک فوج نے, اور NCOC کا رول بڑا تاریخی ہے. اور ہمارے پاس جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے وہ جن چند ملکوں میں ان میں پاکستان شامل ہے. ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں وبا کتنی ہے اور یہاں کتنی نہیں ہے. گو کہ ہمارے یہاں ویکسینیشن اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, لیکن ہو جائے گی. اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ماسک اور یہ اور ضروری احتیاطی تدابیریں ہیں وہ اختیار نہیں کرتے. ہمارے مذہبی تہوار ایسے ہیں کہ اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتے, لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ پاکستان ہم اپنی بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آگے چلیں. سر, آپ کا پیغام لینے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اتنی مقبول عوامی شخصیت کیوں ہیں, لوگ آپ کے ہر انداز کو کیوں پسند کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری یہ 15th منسٹری ہے. پاکستان میں کیا دنیا میں چند لوگ ہیں جو 15 دفعہ وزیر ہیں. سو بندہ زمین پہ رہے, اپنے سائز میں رہے, اس میں تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو, کوشش کرے کہ لوگوں کے کام آ سکے. اور اگر کام نہ آ سکے تو یہ تھانہ کچہری کلچر اس کی پالیٹکس نہ کرے, کسی کو نقصان نہ, اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا تو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک سر, اب یہ جاننا چاہیں گے کہ بحیثیت وزیر داخلہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت پاکستان بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے, آپ کی جانب سے کیا پیغام ہوگا دنیا کے؟ دیکھیں, خطے میں ہم بہت اہم جگہ پر ہیں اور ہر پاکستانی کو اپنی قومی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے اور قومی اہمیت کی ذمہ داریوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے. ہم اہم تھے, خطے میں اہم ہیں اور اہم ہونے مزید جا رہے ہیں. سو ہمیں جاگتے رہنا چاہیے, آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, اور ملک دشمنوں پر اور پاکستان دشمنوں پہ. اور آج کیونکہ بڑا ٹائم ایسا آ گیا اس ملک میں کہ سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے جو کرتے ہیں, اور سو ہمیں قومی ذمہ داری دینی چاہیے اور جو کچھ سوچنا چاہیے, جو کچھ کرنا چاہیے, اس میں پاکستان کی ذمہ داری کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ان ڈیٹیل ہم سے ناظرین نے گفتگو بھی کی, اپنا بچپن بھی تھوڑا سا دہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو ذمہ داریاں ان کو لے کر کس طرح آگے بڑھے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا. آج کا ریڈیو پاکستان کا براڈ کاسٹ کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ایک نئی شخصیت, ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنی میزبان عالیہ کیسر کو
ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پروڈیوسرز چودھری ضمیر اشرف اور سعید احمد، جبکہ ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرف خان کو اجازت دیجیے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.